بتاؤ میں تم کو کہہ رہا ہوں، کیا سمجھے گا مسلمان؟ بتاؤ، تم نے بلقیس کو مسلمان بنا دیا، مجھے اس کا غم ہے۔ بلقیس کو تم بھارت کی بیٹی اگر بنا لیتے تو مجھے غم نہیں ہوتا۔ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے مسلمان، سراج الدولہ سے غداری کرنے والے مسلمان، نواسہ رسول امام حسین پر پانی بند کرنے والے مسلمان، ظلم ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھارت میں اگر سب سے غیر محفوظ کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو مسلمان۔ آج بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عزت نہیں کی جاتی تو مسلمان۔ تو میڈیا کے لوگوں نے بڑا واویلا مچایا۔ اب بتاؤ میں تم کو کہہ رہا ہوں، کیا سمجھے گا مسلمان؟ بتاؤ، تم نے بلقیس کو مسلمان بنا دیا، مجھے اس کا غم ہے۔ بلقیس کو تم بھارت کی بیٹی اگر بنا لیتے تو مجھے غم نہیں ہوتا، مگر تم نے بلقیس کو مسلمان بنا لیا اور تم نے بلقیس کی تکلیف کو بھلا دیا۔ مگر یاد رکھو، ظلم ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ظلم کرنے والوں نے ٹیپو کی جان لے لی اور کہا کہ ٹیپو ختم ہو گیا، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم آج نظر نہیں آتا، ٹیپو کو شہید کرنے والے نظر نہیں آتے۔ ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دیے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ یاد رکھو، ظلم کی زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی ظلم ختم ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ ہم 75 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ آزادی ہم کو آسانی سے نہیں ملی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ ابھی ہم نے سنا کہ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے اور جیل کی کوٹری میں نہیں تھے، کھلے میدان میں ایک ٹینٹ لگا کر ان کے ساتھ 4 لوگوں کو رکھا گیا، ہفتے میں 1 دن نکلنے کی اجازت تھی۔ شیخ الہند کے جسم پر گرم گرم استری ان کے پیٹھ پر رکھ دی جاتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دینے لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ الہند کے جسم پر یہ گرم گرم استری کے نشانات تھے۔ کہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی کہ آج تم ان کو بے عزت کرو گے۔ مگر یاد رکھو، یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں۔ ہم ان کو زندہ رکھیں گے، اور کیسے زندہ رکھیں گے؟ ان کے راستے پر اپنی زندگی گزاریں گے، وہی ایثار اور قربانی کے مظاہرے کریں گے، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی ظالم کے ظلم کو روکیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے، ایک طاقت بنیے۔ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے مسلمان، سراج الدولہ سے غداری کرنے والے مسلمان، نواسہ رسول امام حسین پر پانی بند کرنے والے مسلمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک کو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اخرج فإنک منافق، پہچانو ان منافقین کو، ان اپنی صفوں سے پہچانو کہ کون تمہارا دوست اور دشمن ہے۔ صبح قیامت تک یہ لوگ رہیں گے، مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہچانو اپنوں کو اور اپنے سے ظلم کرنے والوں کو۔ تم کو دوست اور دشمن کی پہچان کی ضرورت ہے، کون تمہارا ہمدرد ہے، کون تمہارا ہمدرد نہیں ہے، پہچانو اس کو۔ اور میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کامیابی ملے یا نہ ملے، میں لڑتا رہوں گا، میری جماعت کے رفقا لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ نہیں لکھ سکتا مورخ کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ذمہ دار اسد الدین اویسی اور اس کے ساتھی الیکشن کے نتیجے سے ناکام ہو کر ناکام بیٹھ گئے تھے۔ نہیں، ہم ناکام، سیاسی انتخابات کی ناکامی ہماری ناکامی نہیں ہو سکتی، لڑنا ہمارا زندگی کا مقصد ہے، ہم لڑتے رہیں گے۔ آج نہیں ملی کامیابی تو کل ملیں گی۔